بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ مومنین کرام، آج آپ کے سامنے یہ کتاب ہے مناقب خوارزمی، جو عالم اہل سنت کی جو ہے وہ کتاب ہے۔ یہ حافظ ابو المعید موفق بن احمد مکی حنفی المعروف خطب خوارزم، جو کہ 568 ہجری کی ان کی وفات ہے، تقریباً 900 سال پہلے ان کی وفات ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے مناقب خوارزمی، جو میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی نشر و اشاعت جو ہے تراب پبلیکیشنز والوں کی ہے، اور اس کے بعد یہ ان کتب سے کتب خانوں سے مل جائے گی یہ کتاب۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کچھ جو مؤلف کی ہیں کچھ الفاظ جو بہت خوبصورت ہیں، کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں مؤلف لکھتا ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ جو خدا کا گھر ہے وہی حضرت علی کا گھر بنا، وہ بیت اللہ بھی اور بیت علی بھی۔ قیامت تک اربوں انسان جب اللہ کے گھر کا طواف کریں گے تو گویا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے پیدائش کا بھی طواف کریں گے۔ یہ وہ ہستی ہے جو اللہ کے گھر میں تشریف لائی۔ اور یہاں سے آگے یہی مؤلف لکھتے ہیں کہ آگے یہ اہل سنت کے امام محمد بن ادریس شافعی محبت علی میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر وصی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنے پر بندہ رافضی شیعہ ہوتا ہے تو میں انسانوں میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ یہ امام شافعی کے جملے ہیں کہ اگر علی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنے سے وصی پیغمبر کا انہوں نے یہ وصی عربی میں بھی لفظ استعمال کیا، یعنی کہ وہ مانتے تھے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام ہی جو وصی ہیں نبی کے بعد۔ اور یہ وہ لکھتے ہیں کہ اگر وصی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے سے بندہ رافضی شیعہ ہوتا ہے تو میں انسانوں میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ یہ محبت علی میں امام شافعی، اہل سنت کے امام شافعی کا یہ فرمان ہے۔ اس کے بعد آگے وہ امام شافعی مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کا مقام سمجھاتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ یہ عربی متن ہے، اوپر ترجمہ، کہ اے اہل بیت علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کی محبت اللہ کی جانب سے قرآن میں فرض قرار دی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام کی قدر و منزلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جو آپ پر نماز میں درود نہ پڑھے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ لگائیں یہ امام شافعی نے جملے کہے ہیں، یعنی آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر آپ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھیں۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی افضلیت کے لیے یا کیا یہ جملے کم ہے کہ آپ کی عبادات قبول نہیں ہوتی اگر آپ ان پر درود نہ پڑھیں؟ اور جن دوسروں کو آپ مقدم کرنا چاہ رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، ان پر درود کا کہاں ذکر ہے قرآن میں؟ اور ان پر درود کا کہاں ذکر ہے کہ نماز ان پر درود کے بغیر مکمل نہیں ہوگی؟ اگر ان پر کچھ درود پڑا تو نماز باطل ہو جائے گی، مگر قبول جو ہے نماز اسی وقت ہوگی کہ جب اہل بیت علیہ السلام پر درود پڑا جائے گا۔ یہ ان کی عظمت کے لیے بہت بڑے جملے ہیں جو امام شافعی نے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں اپنی۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس میں کچھ اور جو باتیں، کہ یہاں پر صفحہ نمبر 33 پر یہ مناقب خوارزمی کا باب اول ہے۔ اس میں یہاں پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا؟
یہ آگے رسول اللہ نے فرمایا آگاہ رہو جو شخص آپ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے گا اسے امن و سلامتی اور ایمان گھیر لیں گے، اور جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض اور دشمنی رکھی اسے اللہ تعالیٰ جاہلیت کی موت مارے گا، اور اسلام میں اس کے عمل کے مطابق اس کا محاسبہ کیا جائے گا۔ یہ مناقب خارزمی جو 900 سال پرانی کتاب ہے اس کے باب نمبر 1 میں یہ حدیث موجود ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو موسیٰ نبی علیہ السلام سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی اگر کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو آپ ہوتے، کیونکہ آپ کو وہی نسبت ہے میرے سے جو ہارون علیہ السلام نبی اللہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اللہ سے تھی۔ اور اس کے بعد رسول اللہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو آپ سے محبت کرے گا اسے امن و سلامتی اور ایمان گھیر لیں گے، اور جس نے آپ سے بغض اور دشمنی رکھی اسے اللہ تعالیٰ جاہلیت کی موت مارے گا۔ تو آج آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں وہ جاہلیت کے مرکب جو ٹی وی پہ بیٹھ کے ثابت کرنا چاہتے ہیں دوسروں کو علی علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل، نعوذ باللہ، جبکہ رسول اللہ کا فرمان واضح طور پر موجود ہے یہاں پر۔ یہ بغض علی کے مرکب جو ہے نا بڑے بڑے جسے والے اور حرام کھانے کھا کے بیٹھ کے ٹی وی پر علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بولتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ رسول اللہ کے قول کی نفی کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے یہاں پر ایک اس کے اگلے صفحے پہ 34 نمبر صفحے پہ یہاں پر جو ہے بڑا خوبصورت ایک ہے کہ یہاں پر جس وقت خلیفہ اول جو بن بیٹھے بیعت کی گئی ان کی تو حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام نے یہ اشعار حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کرتے ہوئے بیان کیے۔ یہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے اشعار ہیں جو انہوں نے اس وقت کہے جب وہ بیعت لی جا رہی تھی، جو خلیفہ اول بن گئے تھے۔ وہاں پر فرمایا کہ میں ہرگز یہ گمان نہیں کرتا، یہ عباس بن عبد المطلب علیہ السلام کے اشعار ہیں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، کہ میں ہرگز یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ یہ امر خلافت پہلے بنو ہاشم اور پھر ابو الحسن علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے پلٹ جائے گا۔ کیا ابو الحسن علیہ الصلوۃ والسلام وہ پہلی شخصیت نہیں ہے کہ جس نے تمہارے قبلہ کی طرف نماز پڑھی اور لوگوں میں سب سے زیادہ احکامات اور سنتوں کے جاننے والے ہیں، اور ابو الحسن علیہ السلام ہی لوگوں میں سب سے زیادہ جانشین کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل و کفن کے وقت جبرائیل علیہ السلام کی مدد کر رہے تھے۔ جتنے فضائل حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں اگر تمام لوگ مل جائیں تو بھی ان کے فضائل مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جتنی اچھائی اور بھلائی آپ علیہ السلام میں ہے اتنی کسی اور شخص میں نہیں۔ وہ کیا سبب اور چیز ہے جس نے تمہیں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے روگردانی کرنے پر اکسایا ہے، تاکہ ہم بھی اس سبب کو جان سکیں۔ جان لو کہ تمہاری یہ بیعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد سب سے پہلا فتنہ ہے۔ یہ عباس بن عبد المطلب علیہ السلام کا موقف ہے جب یہ بیعت لی جا رہی تھی کسی دوسرے کی، جو علی علیہ الصلوۃ والسلام کے غیر کی جب بیعت لی جا رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو تم سب میں سب سے زیادہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع وارث ہیں، جو احکامات اور سنتوں کو جانتے ہیں اور جو نبی اکرم کو غسل و کفن دے رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام کی مدد کر رہے تھے، وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور اتنے فضائل ہیں علی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ اگر تمام دوسرے لوگوں کے فضائل ملا بھی لیا جائیں تو بھی مولا علی کے فضائل کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، اتنی اچھائی اور بھلائی علی میں ہے اتنی کسی میں نہیں ہے۔ وہ پھر کیا سبب ہے کہ جب کس چیز نے تمہیں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کرنے کے بعد، یعنی غدیر کے موقع پر جو بیعت بھی کر لی تھی رسول اللہ کے حکم کے مطابق، پھر پلٹ گئے اس سے روگردانی کر لیا؟ تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے، حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں وہ ہمیں بتاؤ تو صحیح کیا وجہ ہے، تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ
وہ کیا وجہ ہے، اور پھر کہا کہ جان لو کہ تمہاری یہ بیعت جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد سب سے پہلا فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے۔ اب یہاں پر کیا آپ کو 900 سال پرانی کتاب سے بھی آپ کو یہ چیزیں نہیں نظر آ رہی؟ آپ کی اپنی کتب سے، یہ مناقب خوارزمی، یہ اہل سنت کے عالم دین کی کتاب ہے، کوئی اہل تشیع کی کتاب نہیں ہے۔ یہاں پر نبی بھی علی کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی نبوت ہوتی بعد میں رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو وہ علی ہوتے ہیں نبی، جیسے ہارون کو موسیٰ سے نسبت ہے۔ اور یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے یہ سامنے آپ کے، وہ تمام لوگوں سے افضل ہیں علی علیہ الصلوۃ والسلام ہر حوالے سے، یہ حضرت عباس بن عبد المطلب کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اس مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کا انتخاب نہیں کیا انہوں نے، روگردانی کی، ایون کہ بھی انہوں نے بیعت کر لی تھی غدیر میں، پھر بھی روگردانی کی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سبب تو بتاؤ کہ اب کیوں روگردانی کر رہے ہو جبکہ تم نے بیعت کر لی تھی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ تم جو کر رہے ہو یہ سب سے پہلا فتنہ ہے۔ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے مناقب خوارزمی، یہ آپ کے سامنے حافظ ابو المعید موفق بن احمد مکی حنفی المعروف خطب خوارزم متوفی 568 ہجری، آج کون سی ہے 1450 ہجری کے قریب ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں 900 سال پہلے تو ان کی وفات ہے، تو اپنی زندگی میں ہی کتاب لکھی ہے انہوں نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ مومنین کرام، اس ویڈیو کو رزق معرفت کی نیت سے شیئر کریں، اور یہ تمام جو فتنہ پرست لوگ آ کے ٹی وی پہ اچھل کود کرتے ہیں اور فتنہ پرستی پھیلاتے ہیں، اور ٹی وی والے جو ہیں یہ بعض چینل جو ہیں اپنی نشر اس کی ریچ زیادہ کرنے کے لیے یا اپنی ویوز زیادہ کرنے کے لیے یہ بکواسیات شروع کرتے ہیں، ان کے منہ پر یہ تماچے کے طور پہ استعمال کی جائے یہ چیزیں۔ یہ تو ابھی یہ میں نے ایک صفحہ پڑھا ہے اس کتاب میں سے، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اگر یہ لوگ پڑھ لیں تو شاید ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اور مولا علی سے بغض رکھنے والے ہر حرام زادے پر لعنت۔ اور حرام زادے کا الفاظ اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ یہ حدیث رسول ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بغض وہی رکھے گا جو حرام کا نطفہ ہوگا۔ آپ یہ کتاب یہ جو ویڈیو میں نے بنائی ہے اس کتاب کو سامنے رکھ کے یہ سب سے ضرور شیئر کریں رزق معرفت کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔